عزیز دوستو، ساتھیوں، پیارے بچے بچیاں، آج کا سبق ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہیں جو کربلا کی سرزمین پہ اپنے سر کو رکھ کر کے اور تمام شہیدوں سے افضل شہادت پانے والے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو وفا کرنے والے وہ حضرت امام حسین جو کائنات میں ایسے سجدہ کیا کہ کبھی آج تک سر نہ اٹھائے، وہ امام حسین جنہوں نے اپنے گھر در سب کچھ لٹا کر کے قربان کر دیا دین مصطفیٰ پر، عشق مصطفیٰ اور اس کے خدا کے لیے اپنی جان کو، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے شہادت کا جام پی لیا۔ وہ امام حسین ہیں جن کا واقعہ، جن کا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ یہ امام حسین بھی حضرت علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، اور حسن بڑے بیٹے اور حسین چھوٹے بیٹے ہیں۔ آئیے آج ہم حضرت امام حسین کے واقعہ کو پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر حصہ پنجم کا۔ آپ حضرت شیر خدا کے فرزند اصغر ہیں، یعنی چھوٹے بیٹے ہیں۔ اصغر معنی چھوٹا ہوتا ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بھی اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اس لیے آپ بھی سید اور شہزادہ رسول ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب یزید پلید 60 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور اپنی بیعت کے لیے آپ کے نام فرمان جاری کیا تو آپ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا اور مدینہ شریف سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے کوفہ کی طرف کوچ فرمایا۔ جب کوفہ بہت قریب آ گیا تو یزید کی ظالم فوجوں نے آپ کو اور آپ کی ہمراہوں کو شہر میں داخل ہونے نہ دیا، بلکہ کربلا کے تپتے میدان میں کہ ظالم فوجوں نے آپ کو اور آپ کے ہمراہوں کو شہر میں داخل ہونے نہ دیا، بلکہ کربلا کے تپتے میدان میں روک لیا اور یزید کی بیعت کے لیے آپ پر بہت کچھ دباؤ ڈالا، طرح طرح کے آپ پر سختی کی، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری مطابق 12 اکتوبر 680 عیسوی کو جمعہ کے دن آپ کے صاحبزادوں، بھتیجوں، بھانجوں، سوتیلے بھائیوں اور جانثار ساتھیوں کو شہید کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ مگر پھر بھی آپ نے یزید پلید کی بیعت منظور نہ فرمائی، کیونکہ وہ ظالم و فاسق تھا۔ آخر میں آپ نے بھی تاریخ مذکورہ میں ظہر کے وقت جام شہادت نوش فرمایا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ جو شخص اسلامی تعلیمات کو مٹائے، انصاف کا گلا گھونٹے، اس کا مقابلہ کرو، اس کی مخالفت کرو اور اس سے کبھی میل نہ کرو۔ پیارے بچوں، محرم کے مہینے میں بہت سے جاہل مسلمان سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تعزیہ بناتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی 2 جھوٹی قبریں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ 9ویں محرم کی رات میں اور 10ویں محرم کے دن میں ڈھول اور تاشے بجاتے ہوئے گلی کوچوں میں اس تعزیے کا گشت کراتے ہیں،
لیکن چونکہ سب کام شرع کے نزدیک ناجائز ہیں، ان باتوں سے سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے تم لوگ ان خرافات سے دور رہنا۔ تمہارے ماں باپ کو چاہیے کہ محرم میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نیاز فاتحہ دلائیں اور تمام خرافات سے بچیں، اور قرآن خوانی اور ذکر شہید اعظم اور تمام نیاز و نظر گھر پہ کریں، تعزیہ کے پاس نہ لے جائیں، امام باڑے بنے ہیں ان امام باڑوں پر نہ لے جائیں، کوئی وہ چوک اور تعزیہ جہاں رکھی جاتی ہے وہاں پر نیاز نہ دلائیں، وہ بالکل ایک لکڑی کا ایک زیارت ہے، اس سے بچیں، کاغذ کی زیارت ہے اس سے بچیں، وہاں پر نیاز و نظر نہ کریں کیونکہ آپ گناہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ڈھول تاشے سے تو شرعاً بچیں، ڈھول تاشے سے تو اتنا دور رہیں، اسد حرام ہے، اس سے بچو۔ اللہ اکبر، اس دن کو یاد کرو جس دن امام حسین شہید ہوئے۔ کیا اس دن کے نام پر ہم ڈھول بجا سکتے ہیں؟ کیا اس دن ہم تاشے بجا سکتے ہیں؟ کیا ہم لکڑی کے ایک تعزیہ بنا کر کے اس پہ فاتحہ دلاتے ہیں؟ امام حسین کے لیے تمام اللہ کے ولیوں کی نیاز ہم ایسے دلاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ذکر شہید اعظم اور شہداء کربلا کا نیاز دلاؤ۔ ڈھول تاشے دھماکے سے بچو، ان سب فتنہ و فساد اور خرافات سے بچو۔ آج اپنی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ قبرستانوں میں محرم کے دن میلہ لگاتے ہیں، ان میلوں سے بچو، ان میلوں ٹھیلوں سے بچو جو قبروں پر چپل اور جوتے پہن کے چولہے جلاتے ہیں، آگ جلا کر کے قبرستان میں تب طرح طرح کے پکوان پکا کر کے بیچتے ہیں میلہ لگانے والے، ان فتنہ و فساد سے بچو۔ اور جہاں جس ممبر چیمبر پردھان اور سبھاسد کی طاقت ہو تو کوشش کریں کہ جہاں بھی میلے ٹھیلے میں قبرستانوں میں لگائے جاتے ہیں وہاں کو بند کرا دیا جائے۔ میلے ٹھیلے کے جو قبرستانوں میں لوگ چپل جوتے پہن کے چلتے ہیں ان کو روکا جائے، اس عذاب سے بچا جائے تاکہ امن و امان اور سلامتی آ سکے۔ آپس میں دو مسلمان تعزیے کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اس میں ہار جیت، طرح طرح کے فتن و فساد، لڑائی جھگڑا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہی لڑتے ہیں۔ اے میرے دوستو، ان سب فتنہ و فساد سے بچو۔ یہ مصنوعی کربلا میں جو جاتے ہیں تعزیہ لے کر کے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، یہ بھاگنے کا کہیں حکم نہیں ہے۔ ان یزیدیوں کو دیکھو جنہوں نے سر امام حسین کو لے کر کے بھاگے تھے، اسی طریقے سے تم تعزیہ لے کر کے بھاگتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ڈھول تاشے بجائے تم بھی بجاتے ہو، کیوں ان میں شامل ہو؟ بچو اور اہل حق پر آ جاؤ، اہل سنت والجماعت پر آ جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے ایمان کو پاک اور صاف قائم و دائم رکھو۔ میرے عزیز دوستو ساتھیوں، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر، لائک، سبسکرائب کریں اور ایک دوسرے بچوں کو بھی پڑھنے کا موقع دیں، وہ بھی جانیں کہ کیا حق ہے کیا ناحق ہے، ان سے بچیں اور ڈھیر سارے ثواب کے حقدار بنیں۔